فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و صحبہ جلد دوم۔ مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 12ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 268۔ آج کا عنوان ہے اولاد عقیل علیہ السلام۔ جناب عقیل کے جناب مسلم کے علاوہ 7 فرزند کربلا میں شہید ہوئے۔ جناب عبد الرحمن بن عقیل، جناب جعفر بن عقیل، جناب عبداللہ اصغر بن عقیل، جناب عبداللہ اکبر بن عقیل، جناب علی بن عقیل، جناب موسیٰ بن عقیل اور جناب اون بن عقیل۔ اسی طرح جناب مسلم بن عقیل کے 8 فرزند تھے، جناب محمد اصغر اور ابراہیم بن مسلم جو کہ مدفون ہیں مسیب میں، جناب عبداللہ اکبر اور محمد اکبر بن مسلم شہدائے کربلا ہیں، اور اسیران میں جناب عبداللہ اصغر، جناب عبد الرحمن، جناب جعفر اکبر اور جناب علی بن مسلم۔ عقیل بن عبد الرحمن بن عقیل، سعد بن عبد الرحمن بن عقیل، جناب محمد بن ابی سعید بن عقیل، جعفر بن محمد بن عقیل اور جناب محمد بن احمد بن عقیل بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے آل عقیل کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے آل عقیل صبر کرنا، بے شک جنت آپ کی منتظر ہیں۔ ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام نے قاتلین آل عقیل کو بد دعا دی، اے اللہ آل عقیل کے قاتلوں کو برباد کر۔ امام زین العابدین علیہ السلام ہمیشہ آل عقیل سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ سے کہا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ آل جعفر کے مقابلے میں اپنے چچا زاد بھائیوں آل عقیل سے زیادہ میلان رکھتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یوم عاشورہ جب مجھے ان کا ابو عبداللہ الحسین سے ایثار یاد آتا ہے تو میرے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 269، عنوان ہے قتیل اول۔ ارباب مقاتل اور صاحبان سیر و تاریخ اور محدثین میں اختلاف ہے کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے شہید کون ہیں۔ اس سلسلے میں 4 قول ہیں۔ نمبر 1، بنی ہاشم میں سب سے پہلے قتیل اور شہید حضرت علی اکبر علیہ السلام ہیں۔ یہی قول سب سے زیادہ مشہور اور معروف بھی ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی دلیل زیارت ناہیہ کے یہ الفاظ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل کی خالص اور صاف و شفاف نسل کی بہترین اصیل جوہر کی نسل میں سے اے سب سے پہلے شہید آپ پر سلام ہو۔ نمبر 2، دوسرا قول یہ ہے کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے شہید عبداللہ بن مسلم ہے۔ اس قول کو علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں اس طرح بیان کیا، جب امام حسین علیہ السلام کے سارے اصحاب شہید ہو گئے اور آپ کے اہل بیت کے علاوہ کوئی بھی باقی نہ رہا، اور اولاد علی علیہ السلام، اولاد جعفر اور اولاد عقیل اور اولاد امام حسن علیہ السلام اور آپ کی اولاد ہی تھے، تو وہ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو وداع کر رہے تھے اور جنگ لڑنے پر مصمم اور پختہ عزم کیے ہوئے تھے، اور آپ کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میدان کارزار میں عبداللہ بن مسلم بن عقیل نکلے۔ اول کس کے از اہل بیت قدم در میدان مبارزات نہاد عبداللہ بن عقیل بود۔ آل عقیل میں سب سے پہلے عبداللہ بن مسلم اور آل ابی طالب میں سب سے پہلے حضرت علی اکبر علیہ السلام ہیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام بنی ہاشم میں سب سے آخری شہید ہیں۔ زیارت ناہیہ سے جو استدلال کیا گیا اس میں 2 احتمال پائے جاتے ہیں۔
السلام علیکہ یا اول قتیل من نسل خیر سلیل۔ خیر سلیل کے بارے میں دو احتمال ہیں۔ نمبر 1، خیر سلیل سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ اگر خیر سلیل سے مراد امام حسین علیہ السلام ہو تو حضرت علی علیہ السلام نسل امام حسین علیہ السلام میں اول قتیل ہیں۔ پھر ممکن ہے کہ حضرت علی اکبر کی شہادت سے پہلے اولاد امام حسن علیہ السلام میں سے کوئی شہید ہو۔ یہ جملہ اولاد امام حسن علیہ السلام میں سے کسی کو نفی نہیں کرتا۔ نمبر 2، اگر خیر سلیل سے مراد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں تو پھر یہ جملہ اولاد امام حسن کو بھی شامل ہے۔ پھر آل رسول میں سے حضرت علی اکبر پہلے شہید ہیں تو پھر یہ جملہ آل عقیل میں سے کسی کو نفی کرتا ہے۔ بہرکیف قول حق یہی ہے کہ آل ابی طالب میں سب سے پہلے شہید عبداللہ بن مسلم علیہ السلام ہیں اور آل علی علیہ السلام میں سب سے پہلے شہید علی اکبر علیہ السلام ہے۔ واللہ علم۔ یہاں سے ان شہداء کا تذکرہ ہوتا ہے جو کہ بنی ہاشم میں سے ہیں، اور سب سے پہلے عبداللہ بن مسلم بن عقیل اول ہاشمی شہید، اور ویسے مجموعی طور پر جو شہداء کے نمبر ہیں اس میں 161 نمبر ہے ان شہید کا۔ امام حسین علیہ السلام کو جناب عبداللہ سے بہت پیار تھا کیونکہ آپ بی بی رقیہ بنت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے فرزند تھے۔ کربلا میں جناب مسلم بن عقیل کے 2 فرزند شہید ہوئے، جناب محمد اکبر اور جناب عبداللہ۔ جناب عبداللہ جناب امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لینے آئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ابھی مسلم کی شہادت کو زیادہ وقت نہیں گزرا اور مسلم کی مصیبت ابھی تک ذہنوں میں موجود ہے، لہٰذا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنی بوڑھی ماں کا ہاتھ پکڑ کے یہاں سے دور ہو جاؤ۔ امام علیہ السلام کی بات سن کر جناب عبداللہ کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو دنیا کی ناچیز زندگی کو آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی پر مقدم رکھتے ہیں۔ آپ سے میری صرف یہ التماس ہے کہ اس ناقابل جان کو خود پر قربان ہونے کی اجازت دیں۔ جناب عبداللہ بن مسلم شیر کی طرح میدان میں گئے اور آپ کی زبان پہ یہ رچ تھا، اور شیخ صدوق نے بھی ایک رچ نقل کیا ہے، دونوں کا ترجمہ ہم بیان کرتے ہیں۔ میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ میں حریت اور آزادی پر اپنی جان قربان کروں گا، حالانکہ میں نے موت کو ایک کڑوی چیز خیال کیا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ جنگ سے فرار کروں اور بزدل کہا جاؤں۔ وہ شخص بزدل ہے جو نافرمانی کرے اور میدان سے فرار کر جائے۔ خوارزمی نے جناب عبداللہ بن مسلم عقیل کے یہ رشت نقل کیے، آج میں اپنے والد جناب مسلم سے اور ان جوانوں سے جو دین نبی اکرم پر تھے ملاقات کروں گا۔ یہ لوگ غلط گوئی سے مشہور نہیں ہیں بلکہ یہ بہترین لوگ ہیں اور بلند ترین نسب والے ہیں۔ یہ صاحب حسب لوگ خاندان بنی ہاشم کے سادات ہیں۔ ابن شہر آشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 114 کی روایت کے مطابق آپ نے 3 حملوں میں 98 اشقیاء کو واصل جہنم کر دیا۔ جب ابن سعد ملعون نے جناب عبداللہ کی شجاعت کو دیکھا تو کہا، اے لشکر والوں، شہزادے کے مقابل نکلو، لیکن کوئی مقابل نہ آیا۔ اگرچہ جناب عبداللہ بھوک اور پیاس کی شدت سے بہت نڈھال ہو چکے تھے، پھر بھی میمنہ لشکر پر حملہ کر دیا، پھر میمنہ کو میسرہ پر پلٹ دیا اور کافی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اب جناب عبداللہ بن مسلم مقابلہ کرتے کرتے اپنے مرکز کی طرف پلٹے، لیکن یزیدی سپاہ کے پیادوں اور سواروں نے عمر ابن سعد ملعون کے حکم پر گھیر لیا اور محاصرہ تنگ کر دیا۔ اچانک عمرو بن سبیع سعیدی یا سیدوی ملعون نے آپ کو تیر مارا تو آپ کی پیشانی پر لگا۔ آپ نے اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھا تو اس ملعون نے ایک اور تیر مارا جس سے آپ کا ہاتھ پیشانی کے ساتھ چپک گیا۔ جناب عبداللہ نے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن نہ چھڑا سکے۔ اسید بن مالک ملعون نے آپ کے سینے پر تیر مارا جس سے آپ زین سے زمین پر آئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ ابو مخنف لکھتے ہیں کہ ابو عبداللہ علی زبیدی نے مجھ سے بیان کیا کہ زید بن ورقہ جہانی ملعون نے مجھ سے کہا کہ میں نے کربلا میں ایک نوجوان کو تیر مارا، اس وقت اس نوجوان کا ہاتھ اس کی پیشانی پر تھا، تیر نے اس کے ہاتھ کو پیشانی کے ساتھ ملا دیا،
وہ جوان کوشش کے باوجود تیر کو پیشانی سے نہ نکال سکا۔ اتنے میں اس جوان نے کہا، خداوند، انہوں نے ہمیں قتل کیا اور ہمیں ایذا پہنچایا۔ خداوند تو بھی انہیں قتل کر جیسے انہوں نے ہمیں قتل کیا، اور انہیں ذلیل اور خوار کر کے جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ اس کے بعد ان پر ایک اور تیر چلایا گیا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ وہ ملعون مزید کہتا ہے کہ وہ جوان جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل تھے۔ میں جب ان کے پاس گیا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے زور سے ان کی پیشانی سے تیر نکالا، لیکن تیر کا اگلا حصہ یعنی وہ لوہا جو تیر کے منہ میں ہوتا ہے ان کی پیشانی میں رہ گیا اور میں اسے باہر نہ نکال سکا۔ جناب مختار ثقفی نے قیام کیا تو آپ نے جناب عبداللہ کے قاتل عمرو یا عامر بن سبیع سیدوی ملعون کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ وہ ملعون رات کے وقت اپنے گھر کی چھت پر سو رہا تھا اور اپنی تلوار تکیے کے نیچے چھپا رکھی تھی۔ اتنے میں اچانک جناب مختار کے لشکر نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا اور اسے گرفتار کر کے جناب مختار کے پاس لے گئے۔ جناب مختار نے اس پر تیر چلانے کا حکم دیا اور پھر اس کے ناپاک جسم کو جلا دیا۔ زیارت نہائیہ میں آپ پر مخصوص سلام آیا۔ السلام علی قتیل ابن قتیل عبداللہ بن مسلم بن عقیل لعن اللہ قاتل عامر بن ساسا۔ صفحہ نمبر 273 ہے اور مجموعی طور پر شہید کا نمبر ہے 162 اور بنی ہاشم کے شہید کا نمبر 2 ہے، احمد بن محمد بن عقیل۔ مقاتل کی کتب میں 2 شخصیات کا ذکر آیا جن کا نام احمد بن محمد ہے، ایک احمد بن محمد بن عقیل علیہ السلام اور دوسرے احمد بن محمد الہاشمی۔ میری تحقیق کے مطابق یہ ایک ہی شخصیت ہیں کیونکہ ہاشمی قبیلے سے احمد بن محمد صرف شہزادہ ہے، احمد بن محمد بن عقیل علیہ السلام ہے، کسی اور کے نام کے ساتھ الہاشمی نہیں لکھا گیا۔ آپ کی والدہ بی بی ام ہانی سلام اللہ علیہ بنت ام المومنین علیہ السلام ہیں۔ آپ کے باقی بھائی کم عمری کے باعث جہاد میں شریک نہیں ہوئے اور اپنی بہنوں کے ساتھ قیدی ہو کر شام گئے۔ آپ کے بہن بھائیوں کے نام شہزادہ عبد الرحمن، شہزادہ مسلم اور شہزادی ام کلثوم ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لے کر شہزادہ مقتل میں شیر کی طرح حملہ آور ہوئے۔ آپ کی زبان پر یہ رشتہ آج میں حسب اور دین کا تعارف اس تلوار سے کرا رہا ہوں جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے۔ میں اس کے ذریعے اپنے سردار امام حسین علیہ السلام اور دین کی حمایت کر رہا ہوں۔ یہ طاہر اور امین علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ نے 80 اشقیاء کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ شہید کا نمبر 163 اور ہاشمی شہید کا نمبر 3 جعفر بن عقیل۔ زیارت نہائیہ المقدسہ اور زیارت رجبیہ میں آپ پر سلام آیا۔ السلام علی جعفر بن عقیل بن ابی طالب لعن اللہ قتلہ امیہ بشر بن خوت الحمدانی۔ ابو الفرج اصفہانی نے ان کی والدہ ام صغر کو عامر بن حسان بن کعب بن عبد بن ابی بکر بن کلاب عامری کی بیٹی کہا ہے، لیکن طبری نے حشام سے ان کی والدہ کا نام ام البنین ذکر کیا ہے جن کے والد کا نام شقر بن حذاب ہے۔ نیز تغریہ کی بیٹی خوضہ کا نام بھی ان کی والدہ کے نام کے طور پر مذکور ہوا۔ ایک روایت میں ان کی والدہ کا نام ام البنین بنت نفر بن عامر بن حسان الکلابی ذکر آیا ہے۔ آپ کی ولادت 37 ہجری میں ہوئی۔ لباب الانساب کے مؤلف نے ان کی شہادت کا وقت 23 سال کا سن لکھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اذن جہاد لے کر آپ نے دشمن پر حملہ کیا۔ عوام العلوم جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 276 میں مروی ہے کہ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ہر طرف سر اور ہاتھ کٹتے نظر آ رہے تھے۔ آپ رز پڑھ رہے تھے، میں طالب کی نسل سے مکی جوان ہوں، میں ہاشم اور غالب کی نسل سے ہوں، کسی شک و شبہ کے بغیر ہم بزرگان میں سے ہیں۔ یہ حسین علیہ السلام پاکیزہ لوگوں کے سردار ہیں۔ ابن اثیر جزری کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عروہ یا عزرا الخشمی ملعون نے آپ کو تیر مارا جس سے آپ زین سے زمین پر تشریف لائے اور بشر بن خوت ملعون نے آپ کو تلوار سے شہید کر دیا۔ تاریخ طبری میں حمید بن مسلم سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عزرا یا
عروہ بن عبداللہ ملعون نے جناب جعفر کو تیر مار کر شہید کیا۔ شہید کا نمبر 164 اور ہاشمی شہید کا نمبر 4 بنتا ہے عبد الرحمن بن عقیل۔ آپ زیارت ناہیہ اور رجبیہ میں سلام آیا آپ پر اور آپ کے قاتل پر لعنت بھیجی گئی۔ السلام علی عبد الرحمن بن عقیل بن ابی طالب علیہ السلام لعن اللہ قاتلہ امیہ عثمان بن خالد بن حشیم الجہانی۔ آپ کی والدہ ام الولد تھیں۔ آپ کی شادی بی بی خدیجہ الکبریٰ بنت امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ طویل قد و قامت کے مالک تھے۔ آپ کو طویل قامت کی وجہ سے رمح العقیلی یعنی آل عقیل کا نیزہ کہا جاتا تھا۔ آپ اپنی زوجہ اور 2 بچوں کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ آپ یوم عاشوراء کربلا میں شہید ہوئے اور آپ کے بیٹے شام غریبہ میں شہید ہوئے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کوفہ میں شہید ہوئی اور مسجد کوفہ کے سامنے مدفن ہوئی۔ اس طرح یہ مکمل خاندان کوفہ پہنچنے تک راہ حق میں شہید ہو گیا۔ جناب عبد الرحمن بن عقیل علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لیا اور لشکر اشقیہ پر حملہ کیا۔ آپ کی زبان پر رجز جاری تھا۔ تم میری منزلت پہچانو کہ میرے والد عقیل ہیں جو بنی ہاشم سے ہیں اور ہاشم کے خاندان والے ہیں، اور میرے سارے بھائی ہڈیوں کو توڑنے والے ہیں، سچائی کے ترجمان اور ہم عصروں کے سردار ہیں، اور یہ حسین علیہ السلام ہیں جن کا درجہ بلند ہے کہ دنیا میں جوانوں اور بوڑھوں کے سردار ہیں اور جنت میں جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ نے 17 اشقیاء کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کو عثمان بن خالد جہنی ملعون اور بشر بن خوت الحمدانی ملعون یا عمر بن خالد ملعون نے شہید کیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر شریف 35 سال تھی۔ صفحہ نمبر 278۔ شہید کا نمبر 165 اور ہاشمی شہید کے حساب سے نمبر ہے 5 عبداللہ اصغر بن عقیل۔ اولاد عقیل علیہ السلام میں جناب عبداللہ اکبر علیہ السلام اور جناب عبداللہ اصغر نامی 2 بیٹے تھے جو دونوں کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ کی والدہ ام الولد تھیں۔ امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لے کر قوم اشقیہ پر حملہ کیا۔ آپ نے متعدد ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کو عثمان بن خالد بن اسیر جہنی ملعون اور بشر بن خوت نے شہید کیا۔ صفحہ نمبر 268 اور شہید کا نمبر 166 اور ہاشمی شہید کے حساب سے 6 نمبر کے شہید عبداللہ اکبر بن عقیل۔ جناب عبداللہ نے بی بی میمونہ بنت امام علی علیہ السلام سے شادی کی اور جن سے ان کی اولاد بھی تھی۔ احمد بن یحییٰ بلازری نے جناب محمد، بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم کو بی بی میمونہ اور جناب عبداللہ اکبر کی اولاد میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح 5ویں صدی ہجری کے مشہور ماہر انساب ابن صوفی نے جناب محمد، جناب علی، جناب عقیل، جناب مسلم اور جناب عبد الرحمن کو ان کی اولاد قرار دیا ہے۔ جناب عبداللہ اکبر بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لیا اور لشکر اشقیہ پر حملہ کیا۔ مقاتل طالبین میں ان کے قاتل کو ہمدان سے تعلق رکھنے والا شخص عبداللہ بن خالد جہانی ملعون قرار دیا ہے۔ محمد بن جریر طبری کے مطابق ان کا قاتل عمرو بن سبی سیدوی ملعون ہے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر شریف 33 سال تھی۔ صفحہ نمبر 279۔ شہید کا نمبر 167 اور ہاشمی شہید کے حساب سے 7 نمبر کے شہید علی بن عقیل۔ آپ کی والدہ ام ولد تھیں اور آپ کے ساتھ کربلا میں موجود تھیں۔ مقاتل طالبین میں اصفہانی نے جناب علی بن عقیل کو واقعہ حرہ کے شہداء میں لکھا ہے، لیکن مقتل کی متعدد کتب میں اور بحار الانوار میں آپ کو شہید کربلا میں شمار کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لے کر قوم اشقیہ پر حملہ کیا۔ آپ نے 3 سوار اور 18 پیدل افراد کو شہید کیا۔ آپ کو عبداللہ بن قطنہ طائی ملعون نے شہید کیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 38 سال لکھی گئی ہے، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی ولادت تقریباً 22 ہجری میں ہوئی۔ شہید کا نمبر 168 اور ہاشمی شہید کے حساب سے 8 نمبر کے شہید اون بن عقیل۔ صفحہ نمبر 280 ہے۔
متعدد سیرت نگاروں نے آپ کا نام شہدائے کربلا میں لکھا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام خوصہ بنت عمرو تھا۔ آپ کی ولادت 50 ہجری میں ہوئی۔ علامہ سید محسن عاملی نے ان کو اون بن مسلم بن عقیل لکھا ہے۔ یوم عاشورہ امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لے کر قوم اشقیہ پر حملہ کیا۔ آپ کی زبان پر رجز جاری تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا سوائے اس کے کہ میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سنت کا سند دینے والا ہوں، اور قیامت دنیا کے ختم ہونے کے بعد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں کفر اور شبہ کی الجھنوں سے نجات دی۔ درود و سلام آپ پر ہو۔ صفحہ نمبر 281۔ شہید کا نمبر 169 اور ہاشمی شہید کے حساب سے 9 نمبر محمد اکبر بن مسلم بن عقیل۔ جناب مسلم بن عقیل کے 2 فرزندان کا نام محمد تھا۔ جناب محمد اکبر کربلا میں شہید ہوئے اور جناب محمد اصغر کوفے میں شہید ہوئے۔ آپ کی عمر 12 یا 13 سال تھی۔ آپ کی والدہ ام ولد تھیں۔ میدان کربلا میں اپنے بھائی جناب عبداللہ بن مسلم کو زخمی دیکھ کر امام حسین علیہ السلام سے اذن شہادت طلب کر کے میدان میں گئے اور گھمسان کی جنگ کی۔ آپ کو ابو مرہم یا ابو جرہم ازدی ملعون اور یقت بن ایاس جہانی ملعون نے شہید کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد اولاد ابی طالب نے اکٹھے دشمن پر حملہ کیا۔ امام علیہ السلام نے پکار کر کہا، میرے چچا زاد بھائیوں، موت پر صبر کرو۔ تاریخ طبری کے مطابق جناب محمد بن مسلم آل ابی طالب کے مشترکہ حملے میں شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 282 اور شہید کا نمبر 170 اور ہاشمی شہید کے حساب سے نمبر ہے 10 اور نام ہے موسیٰ بن عقیل۔ جناب جعفر بن عقیل کی شہادت کے بعد جناب موسیٰ بن عقیل میدان میں تشریف لائے۔ آپ نے رس پڑھتے ہوئے فوج اشقیہ پر حملہ کیا۔ اے فوج کے بوڑھوں اور جوانوں، میں تمہیں شمشیر اور نیزے سے ضربیں لگاؤں گا۔ میں بنی ہاشم کے جوانوں اور عورتوں اور امام انس و جان کی حمایت میں یہ کروں گا۔ اس کے علاوہ اللہ اور رسول کی رضا حاصل کروں گا۔ آپ بہادری سے لڑے اور 30 ملعونوں کو واصل جہنم کیا۔ لشکر ملعون سے عمرو بن سبی ساعدی ملعون نکلا اور 9 کے نیزہ سے آپ کو گھوڑے سے گرایا۔ اس کے بعد ملعون نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ہر طرف سے حملہ کر کے آپ کو شہید کیا۔ اس کے بعد آپ کا سر قلم کر دیا۔ صفحہ نمبر 282 اور شہداء کا نمبر ہے 171 اور ہاشمی شہید کا نمبر 11 بن رہا ہے محمد بن ابی سعید بن عقیل۔ بعض ماہرین رجال اور علماء شیعہ نے انہیں محمد بن سعید اور زیادہ علماء مجتہد نے محمد بن ابی سعید ذکر کیا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام جناب فاطمہ بنت امیر المومنین علیہ السلام تھا۔ آپ کربلا میں موجود تھیں۔ سماوی کے بقول شہداء کربلا میں 5 افراد ایسے تھے جو سن بلوغ تک نہیں پہنچے تھے۔ ان میں ایک جناب محمد بن ابی سعید بھی ہیں۔ کربلا میں آپ کی عمر صرف یا تقریباً 7 سال تھی۔ علامہ مجلسی نے عاشر البحار میں لکھا، ایک بچہ خیموں سے نکلا، وحشت سے اس کا جسم لرز رہا تھا جس سے اس کے کانوں کی بالیاں ہل رہی تھیں۔ بچہ میدان میں جانے کے بعد دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ اتنے میں ہانی بن ثبیت خضرمی ملعون نے اس بے گناہ بچے پر حملہ کر کے اسے شہید کر دیا۔ بی بی شہربانو اپنے خیمے سے باہر آئیں اور ان کی طرف دیکھا۔ انہیں خون آلود پایا تو پریشان ہو کر اپنے چاروں طرف دیکھنے لگیں۔ اس وقت ان کی زبان کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ کچھ سیرت نگاروں نے اپنے ترجمے میں لکھا کہ اس بچے کی ماں جناب شہربانو نے دیکھا کہ جبکہ عربی عبارت میں یہ موجود نہیں، اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ اس بچے کی ماں بی بی شہربانو ہیں، لیکن یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب شہربانو اس وقت وہاں موجود تھیں۔ صاحب نفس المحموم ابو جعفر طبری سے اور وہ حشام کلبی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، مجھ سے ابو حزیل نے اور انہوں نے ایک شخص سے نقل کیا کہ میں نے خالد بن عبداللہ کے دور میں ہانی بن ثبیت ملعون کو حضرمیوں کی ایک مجلس میں دیکھا۔ اس وقت وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ کہنے لگا، میں بھی واقعہ کربلا میں شریک تھا۔ خدا کی قسم میں کچھ لوگوں کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار تھا کہ اتنے میں ایک بچہ خیمے سے نکلا۔ اس کے کانوں میں در کی 2 بالیاں تھیں۔
وہ بچہ حسین علیہ السلام کی آل سے تھا۔ وہ خیموں کے ڈنڈے کو پکڑے ہوئے تھا اور ہوا سے ہلنے والی ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا، جس سے اس کے کانوں کی بالیاں بھی ہل رہی تھیں۔ اس کے جسم پر صرف کپڑے تھے اور کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں عمر بن سعد ملعون کے لشکر سے ایک شخص نے اس کی طرف گھوڑا دوڑایا اور اس کے پاس پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور اپنی تلوار سے بچے کو شہید کر دیا۔ حشام نے مزید کہا کہ ناقل کا کہنا ہے کہ جس نے یہ داستان نقل کی ہے، ہانی بن ثبیت حضرمی ملعون نے اس بچے کو قتل کیا۔ لوگوں کی ملامت سے بچنے کے لیے اس نے اپنا نام مخفی رکھا۔ صاحب الابصار العین کی روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک نوجوان خیمے سے باہر آیا جو حیرانی اور پریشانی کے عالم میں اپنے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران عمر سعد کے سپاہیوں میں سے یقیت بن ایاس الجہنی نامی ملعون شخص نے اس پر حملہ کیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کی شہادت واقع ہو گئی۔ میں نے اس نوجوان اور اس کے قاتل کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا نام جناب محمد بن ابی سعید اور اس کے قاتل کا نام یقیت بن ایاس جہنی ملعون ہے۔ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب محمد بن ابی سعید کی شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد خیام حسینی کے پاس ہوئی۔ آپ کے قاتل کا نام زیارت ناہیہ میں مذکور ہے۔ السلام علی محمد بن ابی سعید بن عقیل ولعن اللہ قاتلہ لقیت بن ناشر الجہنی۔ صفحہ نمبر 284 شہداء ہیں یہ، اور ان کے نمبر ہیں 172 اور 173، اور ہاشمی شہید کے لحاظ سے ان کا نمبر ہے 12 اور 13۔ نام ہے عقیل اور سعد بن عبد الرحمن بن عقیل۔ یہ دونوں بھائی بی بی خدیجہ الکبریٰ بنت ام المومنین امام علی علیہ السلام کے فرزند تھے۔ شام غریبہ میں جب خیام کو آگ لگی تو کافی بچے اپنے ماؤں سے بچھڑ گئے۔ خیام لوٹنے کے بعد جب فوج چلی گئی تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اس وقت پتہ چلا کہ یہ دونوں شہزادے نہیں مل رہے۔ علی علیہ السلام کی شیر دل بیٹی نے اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر بچوں کو تلاش کرنے مقتل کا رخ کیا۔ خیام سے کچھ فاصلے پر یہ بچے زمین پر پڑے نظر آئے۔ ان بچوں کے سینوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے۔ جب سلام اللہ علیہ نے انہیں اٹھایا تو ان کی ارواح پرواز کر چکی تھی۔ یہ بچے بھی ملعونوں کے گھوڑوں کے نیچے آ کر شہید ہو چکے تھے۔ صفحہ نمبر 285 شہید کا نمبر 174 اور ہاشمی شہید کے لحاظ سے 14 نمبر کے شہید نام ہیں جعفر بن محمد بن عبداللہ۔ آپ بھی کربلا میں موجود تھے اور جناب محمد بن ابی سعید بن عقیل کے بعد شہید ہوئے۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں۔ اولاد عقیل علیہ السلام کے جتنے بھی شہید تھے ان سب کا تذکرہ ہم نے کر دیا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اولاد جعفر طیار علیہ السلام سے متعلق تذکرہ کریں گے۔